बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन इकबाल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे साथ हैं एतजाज नकी साहब। एतजाज साहब, आज हम डिस्कस करेंगे जो जस्टिस इजाजुल हसन साहब हैं, उन्होंने जो खत लिखा उसके बारे में भी, और इसके साथ साथ सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने लामिया जारी किया और बैरिस्टर गौहर साहब ने भी जो गुफ्तगू करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि हमने कानूनी तकाजे सारे पूरे कर दिए हैं, आपने हमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का कहा, हमने करवा दिया, चेयरमैन तब्दील हो गया, अब किस चीज की देर है, बल्ले का इंतखाबी निशान क्यों नहीं दिया जा रहा? यकीनी तौर पर ये एक बड़ा सवालिया निशान है अभी इलेक्शन कमीशन के लिए कि आपने इलेक्शन अनाउंस किया हुआ और वक्त बहुत कम रह गया है। पार्टीज ने कैंपेन करनी है और दीगर उनके मामलात हैं जो पॉलिटिकल हम सब जानते हैं। तो मेरे ख्याल में पीटीआई का जो इस वक्त रवैया पीटीआई के साथ, उसके वर्कर्स के साथ, उसकी पार्टी के साथ हमें नजर आ रहा है, शायद ये उसी सिलसिले की एक कड़ी हो सकता है। अब जाहिर है लोगों के जहनों में या पीटीआई का वर्कर तो यही शिकायत कर रहा है, वो तो ओपन अल्फाज में यही बात कर रहा है कि ना हमारे साथ सौतेली माँ का सलूक किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में तो अब इलेक्शन कमीशन को इस पर फैसला कर देना चाहिए, निशान देना है नहीं देना, क्योंकि आपको पता है इंट्रा पार्टी के हवाले से अकबर एस बाबर ने जो इस्तदा की थी वो भी मुस्तरद कर दी गई। इलेक्शन दोबारा करवाया जाए इंट्रा पार्टी में, तो ये कहा गया कि वो आप भूल जाएं। अच्छा, मेरे ख्याल में उसको भी अभी देखा जाएगा कि इंट्रा पार्टी के हवाले से, क्योंकि सिलेक्शन का इल्ज़ाम आ रहा है कि ये जनाब एक टोपी ड्रामा किया गया है, इन्होंने सेलेक्ट कर दिए और नाम जो है ना जेल से बैठ के भेजे गए। तो मेरे ख्याल में उसको देखने की वजह से शायद जो है वो मामलात इल्तवा का शिकार मुझे नजर आते हैं। लेकिन जो भी रीजंस हैं, देखिए रीजंस आप कागजी तौर पे कुछ भी कह दें, इस वक्त प्रैक्टिकल ये सिचुएशन है कि इंतखाबात सर पर आ गए हैं। आप किसी भी जमात को बांध कर या उसको ताखीर का शिकार करके या ताखीरी हरबे इस्तेमाल करके उसको नहीं रोक सकते। अगर आप रोकेंगे तो यकीनी तौर पर उसका जो इम्पैक्ट लार्जर इंटरेस्ट में आएगा मुल्क के, या हम कॉमन इंटरेस्ट की बात करें पब्लिक के, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो फिर उसको फुलफिल किया जा सकेगा। और इलेक्शन कमीशन का यह किरदार सवालिया निशान बना रहेगा कि कुछ जमातें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के किरदार पर इत्मीनान का इजहार कर रही हैं, कुछ जमातें जो हैं वो गू मगू की कैफियत में 50-50 वो भी मुकम्मल एतमाद का इजहार नहीं कर रहे हैं। हत्ता कि ख्वाजा साद रफीक जो है वो एक दिन बात करते हुए ये कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड का हमें ताना दिया जाता है, हमारे तो अपने हल्का बंदियों के हवाले से बहुत सी शिकायत है, उस पर रोज एक एप्लीकेशन आ रही है। तो इलेक्शन कमीशन के पास बोझ बढ़ता चला जा रहा है, तो बजाय इसके कि फाइलें दबती जाएं और आखिर में कोई और एकदम ब्लास्ट हो, तो मेरे ख्याल में देखना चाहिए 13 दिसंबर तक इलेक्शन कमीशन इलेक्शन शेड्यूल जारी कर रहा है जी। उसके बाद हर पार्टी को हक है कि वो अपने जो इलेक्शन की कैंपेन है उसको फ्री एंड फेयर चलाए जी। अगर एक पार्टी को आप इंतखाबी निशान ही नहीं दे रहे, वो अपने बैनर्स छपवाने होते हैं और सारे मामला चलते रहते हैं ना साथ साथ, तो लेवल प्लेइंग फील्ड का ये रोना तो फिर बाकी सबको तो नहीं रोना चाहिए। अब नून लीग अगर लेवल प्लेइंग का रोना रो रही है तो आप खुद समझदार हैं कि उनका तो नहीं बनता। जो मामला इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी अभी उन्होंने अपनी नाअहली भी खत्म करवानी है नवाज शरीफ साहब ने, तो वो भी मामला चलेगा। लेकिन ये इलेक्शन शेड्यूल जारी करने वाले हैं, सिर्फ 2 से 3 दिन रह गए इलेक्शन शेड्यूल आने वाला, उससे पहले एक पार्टी को महरूम रखा जा रहा है उसके इंतखाबी निशान से। कैसा किरदार है ये लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन कमीशन की? लेवल प्लेइंग फील्ड की आपने बड़ी अच्छी बात की। लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा नून लीग का अब नहीं बनता, ठीक है। वो जो इस वक्त सुपर लाडले की बात करें या जो भी आप नाम दे दें, इस वक्त वो कैफियत बड़ी रोज़े रोशन की तरह हमें नजर आ रही है। तो इसलिए उनका तो लेवल प्लेइंग, मैं ये बात कर रहा था जो ज़िमनन बात आई ख्वाजा साद रफीक साहब, वो कवर करने की कोशिश करें। हमारे तो अपनी हल्का जो है वो लोकल लेवल का, चूंकि लोकल से मुराद ये है कि वहाँ पे कुछ जिले जो है वो निकाले गए या जिले में से कुछ एरिया निकल गया, कुछ आ गया। ज़ाहिर सियासतदानों को उसमें किसी को फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा, और हल्का बंदियां अगर हुई है तो तमाम सियासी बातें जो है उसमें या डिस्टर्ब होंगी या वो फायदा उठाएंगी। एक तो ये बात है। दूसरी बात, जैसे अभी आपने कहा कि वो नाअहली का मामला है, मियाँ साहब की नाअहली खत्म होगी कि नहीं होगी, आपको पता है नाअहली के ऊपर भी एक रेफरेंस जो है वो चल रहा है, और उसमें जो मीर बादशाह किसरानी का केस है जो कि कोर्ट में इस वक्त अदालत उस्मा में है, उस पे आज कुछ रिमार्क्स भी सामने आए हैं। तो वो जो क्या ताहयात नाअहली हो सकती है या नाअहली सिर्फ 5 साल तक थी, अगर उसको फैसला आ जाता है तो यकीनी तौर पर उसका फायदा जो है वो मियां नवाज शरीफ उठा सकते हैं कि 5 साल तक थी। मुझे लगता है ये बातें शुरू शायद इस वजह से हुई हैं, जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा है कि तजाद है नाअहली के मामले पे सुप्रीम कोर्ट में, तो अब शायद इसको क्लियर किया जाएगा और एक और सहूलतकारी की जाएगी। अदालतें हमारी शुरू से यही करती आ रही हैं कि मियां साहब की उन्होंने अब यही कहा ना कि अगर सजा ही नहीं रही तो नाअहली कैसी। अच्छा, इस पे आपने बड़ी अच्छी बात की। हमारे अदालतों की तारीख सियासी तौर पर यकीनी तौर पर मुतनाज़ा है,
اور وہ خود ہماری عدالت جو ہے وہ بات کرتی ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود اس پہ ریمارکس بھی دے چکے ہیں. لیکن اس کیس میں تاحیات نااہلی کے حوالے سے میری اپنی ایک اوپینین ہے، جب تاحیات نااہلی اس وقت بھی لگائی گئی تھی تو یہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیاستدانوں کے ساتھ زیادتی ہے، سوائے اس کے کیونکہ بہت بڑا جو ہے وہ جرم کا، اب مطلب ایک ایم پی اے ہیں یا ایک ایم این اے ہیں، ان کو آپ نے اس وقت الیکشن سے دور رکھنا تھا تو آپ نے تاحیات نااہلی کا ایک صورتحال بنا دی اور جو بھی آپ کو ڈیمانڈز آتی گئیں، تو میرے خیال میں نظریہ ضرورت کے تحت نہیں ہونا چاہیے. ان پرنسپل تاحیات نااہلی کا کنسیپٹ جو ہے وہ میرے خیال میں ریویو کرنا چاہیے، وہ نہیں ہونا لیکن چاہیے. اس معاملہ میں تو 5 سر- سال کی نااہلی ہے، آپ نے سزا دے دی. 5 سال بڑی سزا ہوتی ہے ایک سیاستدان کے لیے کہ وہ الیکشن سے باہر رہے. لیکن معاملہ تو پھر وہی ہے نا کہ عدالتیں ہماری استعمال ہوتی ہیں نہیں. جی اب آپ نے کہا کہ جناب عدالتوں کا جو کردار ہے وہ شروع سے اس طرح کا رہا ہے جب سپریم کورٹ کے اپنے اندر سے آوازیں اٹھے گی. اب آج آپ نے خط دیکھا کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے خط لکھا اور اس میں انہوں نے 2 بینچز جو تشکیل دیے گئے، ایک فوجی عدالتوں میں ٹرائل سویلینس کا اور ایک وہ جو جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کا کیس ہے اس پہ جو بینچ تشکیل دیا گیا اس پہ اعتراضات اٹھائے گئے، ان کی جانب سے سوال اٹھائے گئے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں حیران ہوں کہ سینئر ججز کو جو ہے وہ اندر کیوں ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا. صحیح ہے. تو آپ مطلب ہمیں ہاتھ کڑی لگوانا چاہتے ہیں؟ نہیں سر آپ شروع اچھا نہیں ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیں جہاں تک جو لیٹر ہے جسٹس اعجاز الاحسن کا، وہ انہوں نے جو یہ اعتراضات اٹھائے ہیں بینچز پہ، اب اس کا امپیکٹ دونوں کیسز پر براہ راست پڑے گا. جسٹس اعجاز الاحسن ایک سینئر جج ہے اور وہ خود بینچ کیس ہے، اور آپ کو پتہ ہے اگر ہم جب پروسیجر ایکٹ کی بات کرتے ہیں اس کے تحت جو جج نے، یعنی وہ سولو فیصلہ نہیں کر سکتا، 3 ججز مل کر کریں گے فیصلہ، اس میں ظاہر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں. تو ان میں پھر بہت سے ایسے معاملات جو ہیں وہ کھلیں گے. فوجی عدالتوں کا جہاں تک معاملہ ہے وہ چیلنج ہوگا. اگر وہ جو پہلے فیصلہ ہے میرے خیال میں 5-0 کا فیصلہ تھا، اچھا اب اگر وہ 6 رکنی یا 7 رکنی بینچ بنتا ہے تو اس میں وہ ضرورت ہوگی کہ وہ یا تو 6-0 کا فیصلہ آئے، اگر وہ 2-4 یا 3 کا یا اس طرح کا کوئی فیصلہ آتا ہے تو اس پہ یقینی طور پر سوالات اٹھیں گے. یہ بہت سے ٹیکنیکل میٹرز جو ہے وہ ابھی آگے آنے والے ہیں، مگر جسٹس اعجاز الاحسن کا یہ لیٹر ساتھ ساتھ فوجی عدالتوں کا قیام، نہ صرف فوجی عدالتوں کا قیام بلکہ جسٹس مظاہر نقوی کا کیس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس پہ بھی اثرات مرتب کرے گا. اب یہ دیکھنا ہے کہ اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیا رسپانس سامنے آتا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان. آپ نے رسپانس کی بات کی ہے فائز عیسیٰ صاحب کی. تاثر یہ ہے اعتزاز صاحب کہ جو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ہم خیال تھے یا ان کے جو ساتھی تھے ججز، ان کے ساتھ جو فائز عیسیٰ صاحب ہے نا، ان کا رویہ تھوڑا سا اور طرح کا متعصبانہ رویہ. آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی حقیقت ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے ایک اعتراض کیا تھا جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب نے، انہوں نے کہا تھا الیکشن ہونے چاہیے پنجاب اور کے پی کے، اس کی سزا وہ ابھی تک بھگت رہے ہیں، وہ ریفرنس آیا اور جس طرح چل رہے ہیں مجھے یہ لگتا ہے. اس کے ساتھ اب ایک اعتراض فائز عیسیٰ صاحب پہ اٹھایا ہے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے، اور فائز عیسیٰ صاحب کا آپ نے رویہ دیکھا ہے، وہ کافی اگریسو نظر آتے ہیں، ان کی ٹون کافی اگریسو ہے، وکلاء کے ساتھ بھی، اپنے ساتھی ججز کے ساتھ بھی اور سائلوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس دن جو وہ کیا نام تھا ان کا، آمنہ ملک تھی شاید، وہ جو اپلیکیشن لے کے گئی تھی جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف، ان کے ساتھ بھی جو ریمارکس تھے، جو جس طرح انہوں نے بات کی، وہ میرا نہیں خیال کہ ایک چیف جسٹس کو ایک پاکستان کے کسی شہری کے ساتھ کرنی چاہیے کہ آپ کو وہاں پہ بھیج دیا جائے گا کہ جہاں سے آپ واپس بھی نہیں آ سکیں. تو اس طرح کا رویہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اعجاز الاحسن صاحب بھی جو ہیں وہ اب ہٹ لسٹ میں آ جائیں گے؟ اچھا اس پہ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے، جیسے آپ نے، وہ آپ کی اپنی اوپینین ہے، آپ نے جو بھی ورڈ استعمال کیا ہے متعصبانہ تو میں نہیں کہہ سکتا، اگریسو جو ہے وہ ان کا ایک مزاج نظر آ رہا ہے. ریمارکس میں بھی وہ بعض وکلاء کو جھاڑ دیتے ہیں، یا وہ یونیفارم کی بات کر رہے ہیں، یا وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ڈسپلن کا خیال رکھیں، یا آپ کو کس انداز میں عدالت عالیہ نہیں کہنا چاہیے. مطلب یہ اس طرح کی چیزیں ان کی سامنے آ رہی ہیں، ایک اگریسو ان کے ریمارکس جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، اور اس پر یقینی طور پر وکلاء کی یا باقی لوگوں کے جو ہیں وہ اپنے تحفظات موجود ہیں. لیکن ججز جو ہیں وہ خود نہیں بولتے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے ججز کے فیصلے بولتے ہیں. یہ ریمارکس ویسے عام طور پہ ہم چھوٹی عدالتوں کی بھی بات کریں تو اگریسو ریمارکس بھی آتے ہیں، وہ ججز کے مزاج پہ ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ شارٹ ریمارکس بھی آتے ہیں، وہ ہر کسی کا ایک اپنا مزاج ہے، لیکن وہ ریمارکس ہے. اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ فیصلے کیا آئیں گے جس کا اثر ہوتا ہے، اسٹیٹ پر اثر ہوتا ہے، عوام پر اثر ہوتا ہے، اداروں پر اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں اس جانب دیکھنا چاہیے. اس میں نہ تو کسی جج کی جو ہے وہ ایگریشن ہونی چاہیے، نہ ہی کوئی ٹلڈ ہونا چاہیے، کوئی زیادہ تعصب کی آپ بات کر رہے تھے، کوئی جج کو وہ کبھی بھی اس جانب نہیں دیکھنا چاہیے.
تو نہ ہونا چاہیے، یعنی غیر جانبدار، میرا کہنے کا مطلب یہ کہ ہونا چاہیے. اگر کوئی تعصب کسی بھی جج میں موجود ہوتا ہے تو یقینی طور پر اس کے اثرات تاریخ میں اس اسٹیٹ کے اوپر بہت ہی نیگیٹو پڑتے ہیں اور اس حد تک خطرناک ہوتے ہیں کہ پھر اگر اس فیصلے کا اطلاق ہو جاتا ہے تو اسٹیٹ کو پھر سے اپنے قدموں پر کھڑے ہونے میں وقت لگتا ہے. اور یہ ماضی میں ہم نے اپنے کچھ عدالتی فیصلوں کے حوالے سے دیکھ چکے ہیں. اور ایک کیس جو ابھی لگنے والا ہے، ابھی وہ بھی بڑی تاخیر سے آ رہا ہے، اس کے ریفرنس میں میرے خیال میں آج کل اس کا چرچا بھی ہے کہ عدالتی قتل تو میرے خیال میں ہم دیکھ چکے ہیں. کل سماعت ہے اس کی، کل سماعت ہے. تو یہ چیزیں جو ہے آپ نے کہا جج نہیں بولتے، ان کے فیصلے بولتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ یہ جو فوجی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل ہے، اس کے حق میں فیصلہ دے کر کیا کوئی جج اتنا بڑا بوجھ اپنے سر پر لے سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی جج جو ہے وہ اتنا بڑا بوجھ اپنے اس پہ لینا چاہیے، کیونکہ اگر آپ نفسیات دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے جو عدالت ہے یا جج صاحبان ہیں ان کا ایک ویو پوائنٹ ہے، اور وہ خود عدالت ہے اور سویلین عدالت ہے، اس ملک کی بڑی عدالت ہے. وہ اپنے متبادل میں کسی اور عدالت کو کیسے تسلیم کریں؟ کیا یہ یعنی ان کے لیے سوالیہ نشان ہے. اس عدالت پر اپنا ادارہ کمزور کر رہے ہیں نا، کمزور کرنے والی بات ہے. اور اس عدالت کی یعنی یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے، عدالتیں جو اس کے اندر بھی آ رہی ہیں آپ انصاف نہیں دے سکتے، وہ انصاف نہیں فراہم کر رہے. ہاں، تو اس میں دیکھنا چاہیے. اب ظاہر ہے فوجی عدالتوں کے والے سے ایک فیصلہ پہلے سپریم کورٹ دے چکی ہے. اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کورٹ جو ہے اب وہ اس پہ کیا فیصلہ دیتی ہے، پھر اس پہ ہم کچھ تعین کر سکیں گے. یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ وہ اس پہ کیا فیصلہ کریں گے، لیکن یہ ضرور ہے کہ عدالتیں جب گزشتہ عدالت میں بھی جیسے سمرتا بندیال کے کورٹ نے بھی اگر یہ فیصلہ دیا ہے تو اس کے پیش نظر یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے یہ لکھ رہے ہیں کہ جناب ہم جو ہے اس چیز میں فیل ہوئے ہیں، ہم دہشت گردوں کو سزائیں نہیں دے سکے. لیکن اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں، فوجی عدالتوں کا معاملہ اپنی جگہ پہ، دہشت گردوں کو سزائیں دینے کے حوالے سے ہماری پروسیکیوشن کا بھی بہت قصور ہوتا ہے. جب کسی دہشت گرد کو ریلیف دینا ہو تو آپ پروسیکیوشن کمزور کر دیں، پھر ججز کے یا کورٹ کے ہاتھ بندھے ہیں اور ان کو ریلیز کرنا پڑتا ہے. تو میرے خیال میں پھر دونوں جانب پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ معاملے بھی بالکل ہمیں دیکھنے میں آئے ہیں تو اس کو دیکھنا چاہیے، مگر کچھ کہنا اس پہ قبل از وقت ہوگا. ٹھیک ہے صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. باقی ویڈیو کا اختتام اس ادعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے. پاکستان زندہ باد.